سائنس از این ایور چینجنگ پروپوزیشن. وہ نیا ڈیٹا آتا ہے، وہ اپنے آپ کو چینج کرتی رہتی ہے. ہم پہلے نیوٹن کی میکینکس پڑھتے تھے، اب ہم ریلیٹیوٹی پڑھتے ہیں، ہم نے پرانی تھیوری چھوڑ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب وہ کوانٹم میکینکس آ گیا، اب ہم نے ریلیٹیوٹی کو سائڈ پہ رکھا ہوا، کوانٹم پہ شفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ چیز ایور چینجنگ، ایک ایسی تھیوری جو کہ بار بار نئے ڈیٹا کے ساتھ چینج ہوتی ہے، ریوائز ہوتی ہے، اور اس کی خوبصورتی اس ریویژن کے اندر. ٹھیک ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اس کی خوبصورتی. اس کو آپ کمپیریزن کر رہے ہیں اللہ کی ریولیشن کے ساتھ جو کہ فکسڈ ہے. قبروں کے اوپر جانے سے ڈائریکٹلی پہلے منع کر دیا گیا تھا آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے، بالکل بھی منع کر دیا. ٹھیک ہے، جب وہ منع کر دیا تو وہ ایک قسم کا کلچرل شاک لگا، تھوڑے لوگ پھر ایڈجسٹ ہوئے نئی ریالٹیز کے ساتھ. پھر اس کے بعد اجازت دیتی گئی. سلیوری کیا ہوتی ہے باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت اگر آپ ورکنگ آورز دیکھیں، آؤٹ آف دا ایئر 140 days جو ہیں وہ وہاں پرانے لوگ دے ڈڈ ناٹ ورک، وہ اپنے گھر جاتے تھے، دے ٹینڈ ٹو دیئر فیملیز. اور یہ امیجن کریں 100 پورے 360 days میں سے ایک سلیو کو 140 days جو ہیں وہ چھٹی ملی ہوئی. امیجن دیٹ. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آج کل کی اسکالرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ آج کل کی جو ویج سلیوری ہے، 9 to 5 جاب اور یہ وہ چیزیں، دیٹ از مچ ورس اینڈ ایکسپلائٹیٹو. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. ہمارا جو لاسٹ سیشن ہوا تھا اس میں ہم نے ڈاؤٹس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ وہ والے ڈاؤٹس جس کی بنیاد جو ہے وہ ڈیزائر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے 3 کور کیے تھے اسپیسیفکلی. ہم نے کور کیا تھا، کیا کور کیا تھا، کسی کو یاد بھی ہے کہ نہیں؟ ایک تو ہاں لیکن اس کے اندر ہم نے 3 اسپیسیفک ڈاؤٹ کور کیے تھے. ایک یہ کہ ایول کیوں ہے سارا، یعنی یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں ہمارے پاس، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اور یہ مصیبتوں کو چونکہ وہ ریکنسائل نہیں کر سکتے. کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے، کسی کی گرل فرینڈ چھوڑ جاتی ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ پتہ نہیں کہاں تک کنکلوژنس میں لے جاتے ہیں بات کو. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرا جو مسئلہ ہم نے کور کیا تھا پرابلم آف ایول کے علاوہ، وہ ہم نے اس چیز کا کیا تھا کہ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قدر کیا، یہ ساری چیز جب لکھ دی گئی ہے تو وہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس بات پہ یہ ڈسکشن، اس کا یہ کنکلوژن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کا اوپر نالج ہے، لیکن نالج ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کیا اللہ ہم پر جبر ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، نالج وہ کیوں جانتا ہے ہر چیز، وہ اس لیے جانتا ہے کیونکہ خدا ایسی ذات ہے جس کو ہر چیز پتہ ہونی چاہیے. اس کا نالج پرفیکٹ ہے، لیکن اس کے نالج پرفیکٹ ہونے، کسی چیز کے بارے میں جاننے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو فورس کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اگر فرض کرو مجھے پتہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، کیا میں آپ کو فورس کر رہا ہوں؟ میری نالج کی وجہ سے میں آپ کو تو نہیں فورس کر رہا. ٹھیک ہے، تو یہ جو آئیڈیا ہے یہ سیکنڈ آئیڈیا تھا. اور تیسرا آئیڈیا تھا کہ وائی وی ایگزسٹ ان دا فرسٹ پلیس، یہ سارا کیوں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ٹرائل کیوں دیا. ٹھیک ہے، اور اس کا آنسر ہم نے دیا تھا ٹرائل ہمارے لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسا وہ چاہے کرے، اور اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے. اور ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ہر مخلوق کو. ٹھیک، تو یہ ہم نے 3 پوائنٹس کور کیے تھے. اب ہم نیکسٹ لیول پر جائیں گے جس میں ہم اسپیسیفکلی ڈاؤٹس کی ڈیٹیل میں آئیں گے. جو لوگ پھر اسلام کے اوپر آگے نیکسٹ لیول پر اعتراضات لاتے ہیں اسلام کے ایویڈنسز کے تھرو. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم 3 پوائنٹس کور کریں گے. ٹھیک ہے، پہلا اعتراض یہ ہے قرآن کی تدفین کے اوپر، قرآن کی کمپائلیشن کے اوپر. قرآن جو ہے وہ بھائی یہ 1 باڈی تھی، اس میں اختلاف اتنا زیادہ تھا، اس میں صحابہ کا اختلاف تھا، اس میں یہ تھا وہ تھا، یہ صحیح طریقے سے ہماری بک فارم میں کیوں نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے ایتھیس جیسے کہ اویس اقبال اور کچھ اس طرح کے ایتھیس ہیں جو باقاعدہ اس طرح کے فضول بے تکے سے سوالات لے کے آتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انگیجڈ ہوتے ہیں اور آپ آگے فردر انگیج کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے، یا تو آپ بالکل انگیج نہ ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اگر انگیج ہوتے ہیں نا تو یو شوڈ بی ویل انفارمڈ اباؤٹ دیز آرگیومنٹس، دیز ایلیمنٹس. دیکھیں ہم بچپن میں جو ہمارا بیسک اسلامک کریکولم ہے نا، ہم کئی چیزیں ڈیٹیل سے نہیں پڑھتے، ہم بنیادی چیزیں بس سرسری پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ ہمیں آگے پہنچا دیا جاتا ہے. لیکن کئی ڈیٹیلز ایسی یہ نہیں ہوتی کہ کسی نے آپ سے جان بوجھ کے ڈیٹیلز کو چھپایا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اس لیول پر ضروری نہیں تھی.
لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی ڈیٹیل ہوتی ہے، ایک انکمفرٹیبل سی ڈیٹیل ہوتی ہے جو ایتھیسٹ یا کوئی بھی جو اعتراض کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یا معترض ہے، لبرل ہے، وہ وہاں سے اٹھا کے لاتا ہے اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ دیکھو یہ تم لوگوں کو انہوں نے بتایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کہ دیکھو قرآن کی کمپائلیشن میں اتنا اختلاف تھا، یہ تھا، وہ تھا، لڑائی تھی، یہ پتہ نہیں پرزرو ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ جب آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ڈال دیتا ہے نا، تو آپ نے زاویہ اس کا پرسپیکٹو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، لینز اس کا آپ نے پکڑ لیا، اور پھر جو بھی آپ پھر آگے فردر ریڈنگ کریں گے آپ کو اس کی بات کا کنفرمیشن باعث ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اوریجنل سورسز سے جو ہمارا پرسپیکٹو وہ سب سے پہلے ہم پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہمارا جو ڈاؤٹ ہے جس کو ہم کور کریں گے، وہ کور کریں گے کمپائلیشن آف قرآن کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہم کریں گے کمپائلیشن آف حدیث کے اوپر اور حدیث کی نیچر کے اوپر۔ حدیث از دا پرائمری سورس آف ٹارگیٹ فار میجورٹی، ٹھیک ہے۔ ایک اور گروپ نکلا ہوا ہے جو کہ حدیث کے ریجیکٹرز کا ہے، اور وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ ہے کہ ایسی آڈ حدیث لے کے آتا ہے جس کو آپ یو کی ناٹ ایکسپلین اٹ، وہ بڑی عجیب لگتی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ یار یہ بہت ایسا اعتراض ہے جو کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جو کہ آپ کو ڈاؤٹس میں پہنچا دیتا ہے۔ تو میں اس دفعہ ہم کیا کریں گے، یا کوشش کریں گے، مے بی پورا اگر نہیں بھی کور کر سکے، بس تھوڑے سے آپ کو اصول میں بتا دوں گا کہ ہاؤ ٹو تھنک اباؤٹ دیز تھنگس۔ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ نے سوچنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹلی جو چیز ہے ایک بہت امپورٹنٹ، وہ یہ آتی ہے کہ وہ سلیوری کا جو کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی باندھی اور باندھ والا جو سلیوری کا جو کانسیپٹ ہے، وہ اسلام جو ہے وہ ابھی بھی اس میں ایگزسٹ کرتا ہے، انڈورس کرتا ہے۔ دنیا نے تو سلیوری چھوڑ دی ہے وغیرہ، لیکن آپ کی قرآن کے اندر وہ ابھی بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو چیزیں، تو یہ تین جو مین اعتراضات ہیں، اب ڈیٹیل میں ہم ان کو ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے ہم لاتے ہیں قرآن کی کمپائلیشن کے اوپر۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن جو ہے وہ بالکل بہت اچھے طریقے سے، بہت کمفرٹیبلی، بہت زبردست طریقے سے کمپائل ہوا ہے اور بہت ریگورس میتھڈ سے کمپائل ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کی اسٹڈی علیحدہ سے آپ کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن کی کمپائلیشن میں کیا ہوا تھا کہ پورا بیک چیک پروسیس بہت زیادہ تھا، اور آپ کے پاس ڈھیر ساری ایسی حدیثیں آئیں گی، ٹھیک ہے، احادیث ہوں گی جس کے اندر صحابہ ایک دوسرے کو کراس چیک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ قرآن کے اندر یہ والی سورہ تھی، اور انہوں کہتے ہیں کہ یہ والی سورہ نہیں تھی، یہ چیزیں، اور پھر بعد میں دراصل ایکچولی میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ جو بٹس اینڈ پیسز آف کراس چیکنگ انفارمیشن ہے، یہ ہماری حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ آگے پوری سٹوری جو ہے، دراصل پوری سٹوری نہیں ہوتی، کچھ حدیثیں موجود ہوتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ حدیث لیتے ہیں، یار یہ دیکھو یہ اس صحابی اور ان صحابی کا یہ اختلاف ہے، قرآن میں یہ اختلاف ہے، قرآن کی آیتوں پہ یہ اختلاف ہے، تو آگے کیا بنے گا؟ دراصل ایکچولی میں یہ نہیں ہو رہا، ایکچولی میں وہ پورا جو بیچ میں پروسیس ڈسکرائب ہو رہا ہے، جس کے اندر کریکشن ہو رہی ہے، جس کے اندر وہ چیز ہو رہی ہے، جس کے اندر سب کو اکٹھے بلایا جا رہا ہے، جن کو کمپائل کرتے وقت کا جو پروسیس، اس میں کسی کی بھی جو ہے وہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا وہ پروسیس ہے جس کے بٹس اینڈ پیسز جو ہے نا وہ حدیث کے لٹریچر میں موجود ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ دس از جسٹ اے پارٹ آف اے اسٹوری، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی جو اس کو لے کے آپ کے سامنے اعتراض کرنے آتا ہے نا، آپ کہتے ہیں نہیں، آئی ول ناٹ ٹیک دس آن فیس ویلیو، آئی ول اسٹڈی آن مائی اون، ٹھیک ہے۔ تو اسی کی اسٹڈی کے لیے میں آپ کو اب ایک بگنر لیول پر ایک بک ریکمینڈ کروں گا، آلدو یہ انٹرمیڈیٹ لیول پر بھی ہے، لیکن اب اگر کوئی بندہ اعتراض لے کر آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ایک بہت پرائمر کتاب جو ہے وہ یہ ہے ہسٹری آف دی قرآنک ٹیکسٹ فرام ریولیشن ٹو کمپائلیشن، یہ ڈاکٹر مصطفیٰ الاعظمی ہیں۔ یہ بہت زبردست ہمارے اسکالر رہ چکے ہیں، پروفیسر، یہ انہوں نے ون آف دا فرسٹ جو کہ اورینٹلسٹ تھے، انگلش اورینٹلسٹ، ان کے خلاف جو ہے لکھا تھا۔ یہ ان کی آپ کہہ لیں کہ پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی جو ہے وہ حدیث کی کمپائلیشن میں تھا، اور فردر قرآنک ٹیکسٹ کی کمپائلیشن میں بھی تھا۔ تو انہوں نے اس کانٹیکٹ سے لکھا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ پوری ڈیٹیل ہے۔ اس کے پہلے پارٹ میں تو سیرہ ہی ہے کہ سیرہ کا کانٹیکٹ کیا تھا، اور اس کے بعد جا کے پھر انہوں نے کہا کہ اس کانٹیکٹ کے بعد جب کمپائلیشن شروع ہوئی، انہوں نے یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کیا کہ کیا کیا پروسیس تھا، کس چیزیں ہمارے پاس ریٹن ایویڈنسز کیا ہیں، ہمارے پاس ریٹن نسخے کون کون سے ہیں، ہمارے پاس مطلب یعنی جتنے بھی مینوسکرپٹس کی ڈیٹیل ہے وہ بھی ہمارے پاس یہ ہے نا اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک اور جو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ، اور وہ ان کی طرف سے کہ جی ہمارے پاس اورل تو قرآن ہے لیکن ریٹن فارم میں کہیں پر بھی نہیں ہے، یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس پورا پارچمنٹ کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو میں اس میں سے صرف ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں قرآن کی جو
تدفین ہے وہ پرائمریلی اورل ہوئی ہے. اس زمانے میں اگر آپ جائیں، بلکہ ان سارے زمانوں میں اگر آپ دیکھیں، اس میں زیادہ پرائمری ریلائنس اورل ٹرانسمیشن پہ ہوتی ہے اور اورل فارمیشن پہ ہوتی ہے. ٹو دا لیول اورل کو ریٹن کے اوپر فوقیت دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، آپ کر رہے ہوں گے بڑی عجیب بات ہے آپ کے لیے، آپ یہ سمجھیں گے یار میں تو مجھے کوئی امی لسٹ دے دے 4 سبزیوں کی، میں جاتے جاتے تک بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے لیے مجھے لکھنا پڑتا ہے. یہ بات کر رہے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن اورل پہ ریلائی کس طرح کر رہے ہیں، وہ بھی ریٹن کے اوپر کیوں ریلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دراصل ان کی میموری اس طرح کی نہیں تھی جس طرح ہماری ہے. یہ ایک کلچر جو کہ پرائمری ریلائی ہی اورل انفارمیشن پہ کرے، ان کی میموری بہت انہانسڈ اور کافی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے. ٹو دا لیول کہ وہ صرف ایک دفعہ سنتے تھے صحابہ بنا، یعنی ایک دفعہ سورہ بقرہ سنی اور ان کو ایک دفعہ میں وہ یاد ہو جاتی تھی. حیرانی کی بات آپ یہ، لیکن یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور ابھی بھی کچھ اسکالرس موجود ہیں جن کو پوری سیاہ ستہ یاد ہے. ٹھیک ہے، all 6 books of حدیث. ٹھیک ہے، اینڈ انکلوڈنگ قرآن اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. موریتانیہ میں جائیں اگر آپ، موریتانیہ میں ہمارے کچھ اسکالرز ہیں جنہوں نے پورے کے پورے فقہ کے جو ٹیکسٹ ہیں وہ یاد کیے ہیں اور زبانی پڑھاتے ہیں بچوں کو بغیر غلطی کے. اور یہ ابھی بھی موجود ہے یہ معاملہ. یہ ہمارے لیے حیرانی کی بات ہوگی، لیکن انسان کا مائنڈ اس چیز کے لیے فلی کیپیبل ہے اور ابھی بھی کیپیبل ہے اگر وہ اس پہ اس کلچر کو اڈاپٹ کرے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتراض سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہماری پرائمری ریلائنس جو ہے وہ اورل ٹریڈیشن پہ ہوتی ہے. اور قرآن کا لفظی مطلب بھی کیا ہے؟ دیٹ وچ از ریسائٹڈ، سم تھنگ ٹو دیٹ از ریسائٹڈ. ٹھیک ہے، قرآن. ٹھیک ہے نا، وہاں سے نکلا ہے. تو یہ چیز پہلے ہی سمجھ لیں کہ ان کی ریلائنس یہ ہوتی. اچھا، اور ریٹن پہ کیوں شک ہوتا تھا؟ ریٹن پہ اس لیے شک ہوتا تھا کہ وہ جو بندہ لکھ رہا ہوتا تھا نا، وہ کہتا ہے لگتا ہے اس کی میموری ٹھیک نہیں ہے جو کہ یہ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بھی اسکرائبل ایرر آ جاتا ہے لکھتے وقت، وہ پھر آگے ٹرانزیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے تھے جو اسکرائبل ایرر ہوگا وہ ٹرانزیشن آگے ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو اورل ہوتا ہے وہ فوراً جو ہے وہ کراس ریفرنس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے ہاں آئیڈیا تھا. کیونکہ اگر کوئی بندہ انٹائرلی ڈیپینڈنٹ ہے کسی متن کے اوپر، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ ایونچولی جو وہ کرپشن کے چانسز، کرپشن کے آگے نکلنے کے چانسز زیادہ ہے. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کانٹیکٹ سمجھ لیں گے تو سمجھ جائیں کہ ہماری جو پرائمری ٹرانسمیشن اور پرزرویشن ہے وہ اورل تھی. لیکن شیخ مصطفیٰ کا جو تھیسز ہے وہ باقاعدہ اپوزٹ ہے. وہ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ریٹرن بالکل ہوئی ہے اور بالکل پراپر ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریٹرن بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو بھی ان کا اپنا تھیسز ہے، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ پروف کیا کہ ہمارے پاس پوری کی پوری ریٹن فارمیشن ہے. اور ان کے پاس پوری انٹائر لسٹ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ ہمارے کہاں سے مینوسکرپٹ کدھر موجود ہیں اور کس لائبریری میں آل اوور دا ورلڈ. اور ان کی وفات کے بعد بلکہ برنگمہم مینوسکرپٹ جو ہے وہ ڈسکور ہوا ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹائم کے اندر کی ڈیٹ دیتا ہے ہمیں. وہ بکری 5 اس کی ڈیٹ آتی ہے 500 to 630، یعنی وہ ایگزیکٹلی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹائم لائن ہے وہ ہے 570 AD to 630 AD. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اسی ٹائم لائن کے اندر بالکل فال کرتی ہے وہ. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بکری جس کی سکن کے اوپر یہ لکھا گیا تھا وہ اس وقت زندہ تھی. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یو کے میں یونیورسٹی آف برنگمہم میں کے اندر یہ مینوسکرپٹ پڑھا. اس میں سورہ مریم میں آپ اس کی تصویر ابھی بھی دیکھیں گے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر، حالانکہ آپ کو بنیادی عربی آتی ہے، حالانکہ اس کے اوپر اعراب وغیرہ نہیں لگے ہوئے، لیکن آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ایز اپوز ٹو اینی ادر ریلیجن ہمارے پاس سب سے اسٹرانگیسٹ ایویڈنسز ہیں اس چیز کے. اور اس کے بعد آگے ہمارے پاس ثنا مینوسکرپٹ ہے. اور یہ ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، ثنا مینوسکرپٹ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ چیزیں ہمیں پڑھائی نہیں گئی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی واقفیت ہونا نا ان چیزوں کے ساتھ بہت بڑی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے آج کل کے دور میں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہماری پریزرویشن کس طرح ہوئی ہے، کس نے کی ہے، کون لوگ موجود تھے، اور یہ ساری چیزیں، یہ شک شبہات کو سارے آپ رفع دفع کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ، اگر آپ فردر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پہلی، اس کی آبویسلی ڈیٹیل لیکچرز علیحدہ سے موجود بھی ہوں گے. اچھا، نیکسٹ اعتراض، سب سے مشہور اعتراض جو ہے نا وہ حدیث کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسپیشلی ایسی مشکل الآثار جنہیں کہا جاتا ہے، کہ ایسی حدیثیں جو کہ مشکل ہیں، جن کو ریکنسائل کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جیسے وہ کیمل کا پیشاب کو پینے والا، اس لیگوں کو بہت زیادہ اعتراض کا ذریعہ بناتے ہیں. ایک ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہاں پر کوئی اور نمبر دیا ہوا ہے لوگوں کا، یہاں کہیں اور نمبر دیا ہوا ہے، اس طرح کے اعتراضات ہیں.
اور اعتراضات اس طرح کی، جیسے ایک بندریا کو جو ہے رجم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسی عجیب سی بات ہے، بخاری کے اندر لکھی ہے. تو اس کے بارے میں نا میں آپ کو حدیث کے نا کچھ بیسک اصول بنا دیتا ہوں، اور قرآن اور حدیث جس طرح دیکھنی ہے نا اس کے میں آپ کو بیسک بنیادی سسٹمز تھوڑے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا کس طرح. تو پہلی بات یاد رکھیں، حدیث جب ہوتی ہے نا اٹس لائک اے جگسا پزل، ٹھیک ہے، اور جگسا پزل کے ملٹیپل پیسز جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک حدیث کی بک میں پوری پکچر نہیں ہوتی اسٹوری کی، ٹھیک ہے. اینڈ جو اسکالر ہے، جو ایکچوئل اسکالرشپ ہوتی ہے، اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری کارپس، حدیث کے کارپس کو پڑھتا ہے اور اسے پوری کی پوری پکچر کا فل آئیڈیا ہوتا ہے. اس لیے وہ بندہ جو ہے وہ صرف وہ بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے جو کہ افتاء یا فتویٰ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو جگسا پزل ہوتی ہے نا، اس کے اندر سے اگر آپ کوئی مجھے پیس دے دیں گے نا تو میرے پاس ایک بہت ہی ڈسٹارٹڈ پکچر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اگر میں کسی اسکالر کی گائیڈنس کے اندر وہ نہیں سمجھ رہا نا تو میرے ذہن میں بہت زیادہ پرابلم آتے ہیں. اور لارجلی کیا ہوتا ہے، ہم نے وہ sunna.com کا پتہ ہے ہم سب کو، ہم وہاں سے وہ پکڑتے ہیں، حدیث لیتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں سارے، بلکہ رٹے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ میں کہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ جا کے یہاں سے رٹیں اور وہ کریں، حالانکہ ان کی ٹرانسلیشن میں بھی مسئلہ ہے، ان کی کئی اور بھی مسائل ہیں ان کے اندر. اینی ہاؤ، تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک مثال سے آپ کو سمجھ آئے گی. ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جاتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میری 3 بیٹیاں ہیں، تو ان کے بارے میں ان کو بشارت دیتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اس نے ان کو اچھی طریقے سے ان کا خیال رکھا اور ان کو بڑھایا چلایا کھلایا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، وہ جنت میں آخرت میں میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح کہ یہ 2 فنگرز ہیں، ہے کہ نہیں. ایک اور حدیث آتی ہے جس کے اندر 2 بیٹیوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کہ اچھا یار یہ 2 بیٹیوں والا معاملہ ہے یا 3 بیٹیوں والا معاملہ ہے، یہ تو کانفلکٹ نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث آپ کو مل جائے گی جس میں 1 بیٹی کا معاملہ بھی ہے، کہ 1 بیٹی کا جس نے خیال رکھا، اس طرح کر کے کیا، تو پھر وہ جو ہے وہ اس طرح جنت میں. تو ایک بندہ کیا کہہ سکتا ہے کہ یہ اعتراض کر سکتا ہے. لیکن ایکچولی میں کیا ہے، دس از اے پیس آف اے پزل. جب آپ پورا کلیکٹ کریں گے نا واقعہ، تو واقعہ یہ تھا کہ وہ ایک ہی سیٹنگ میں ہوا تھا. واقعہ وہ یہ ہوا تھا کہ صحابی ہے، پہلے ایک صحابی ہے جنہوں نے اپنی جن کی 3 بیٹیاں تھیں، ان کے اس حساب سے پہلے بات کی. پھر ایک دوسرے صحابی نے پوچھا کہ اللہ واٹ اباؤٹ 2 daughters، ٹھیک، تو انہوں نے اس کو وہیں پر ہی جواب دیا کہ 2 daughters کے لیے بھی یہی معاملہ ہے، اور پھر ایک ڈاٹر کے معاملے ان کے لیے بھی یہی معاملہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو پورا کانٹیکس یہ واقعہ تھا، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے پاس یہ جگسا پزل کیوں آئی ہے، ہمارے پاس ایک واقعہ کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے. ہمارے پاس دراصل ایک واقعے میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ ایک واقعہ سم ٹائمز کیوں نہیں آتا. آپ امیجن کریں ایک صحابی ہے، ٹھیک ہے، اور صحابی ہے، اس نے آگے یہ حدیث کو ڈیلیور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب سم ٹائمز اس کے آگے جو لرنر ہے، جس نے حدیث لینی ہے یا جس کو بات سنائی جا رہی ہے، اس کی 2 بیٹیاں فرض کریں، ٹھیک ہے. اور سم ٹائمز وہ جو فتویٰ، وہ جو بات ہے، وہ اس بندے سے اس کانٹیکس میں صرف اور صرف اس سے ریلیونٹ جو ہے اس کا حصہ جو ہے نا وہ بتایا گیا، سمجھے. یعنی آگے جب صحابہ جو آگے فتویٰ دے رہے ہیں وہ اس بندے کو کیا بتا رہے، کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کی 2 بیٹی ہیں اور آپ نے ان کو صرف وہ 2 بیٹیوں والا حصہ جو ہے وہ سنایا، اور وہ جو ہے وہ پھر آگے ٹرانسفر ہوا اور ہمارے پاس اس طرح ہے. آپ کو بات کی سمجھ آئی. تو سم ٹائمز جو ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے اندر ویریئنس اس طرح آتا ہے حدیث کے اندر، ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ دس از اے اسمال فریکشن آف دی انٹائر، اور یہ تقریباً میجورٹی کیسز یہ ہے جس کے اندر آپ کو ایک پوری پکچر ہے. مثال کے طور پر ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک آتا ہے واقعہ جس میں بیٹنگ آن دا وومن، ٹھیک ہے، کہ ایک حدیث وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے منع تھا کہ اپنی عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اب ہمیں اجازت مل گئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ والی جو بات ہے نا، یہ اس طرح کی وہ کانٹیکس ہے. حالانکہ پوری حدیث کا ایک انٹائر کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر پہلے منع کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریولیشن آئی تھی باقاعدہ جس میں منع کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور واقعہ ہوا جس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا پھر اس کی اجازت ملی، ٹھیک ہے. لیکن وہ اجازت بھی کیا ہوئی، وہ پھر کنسٹرکٹڈ اجازت تھی، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ پورا ایک کانٹیکسٹ ہے. اب یہ کانٹیکسٹ میں وہ چیزیں بھی نہیں ایڈڈ کہ وہ اصول کیا تھے جس کی وجہ سے ایک بندہ جو ہے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا. پھر قرآن کی آیت ہے ساتھ، وہ بھی مسنگ ہے اس پورے حدیث کے واقعے سے، کہ جس کے اندر آپ بالکل ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ آپ پہلے ان سے علیحدہ نہ ہو جائے، بات کرنا نہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. وہ ساری چیزیں جو ڈسپلنری میجرز ہیں جب تک وہ نہ کریں تب تک جا کے آپ ہاتھ تک کی بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے. وہ ساری چیزیں مسنگ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ پکڑتے ہیں حدیث کا آؤٹ آف کانٹیکس اور آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک آئیڈیا کی سمجھ آئی. اچھا،
دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریولیشن کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے ناسخ اور منسوخ. کسی کو پتا ہے ناسخ اور منسوخ کیا چیز ہے؟ ناسخ اور منسوخ کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ، یہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی، میں بتاؤں آپ نے بس اس فارم سے نہیں سنا. کیا شراب جو ہے وہ ایک دم سے حرام قرار دی گئی تھی؟ نہیں، وہ گریجول پروسیس سے حرام قرار دی گئی تھی. اس میں ہوتا ہے کہ پہلے ایک حکم آتا ہے، پھر ایک اگلا ایک حکم آتا ہے جو کہ پچھلے کو کیا کر دیتا ہے، نسخ کر دیتا ہے، ایبروکیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سائنس آف ناسخ اینڈ منسوخ. ٹھیک ہے، دا سائنس آف ایبروگیشن. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کے کئی میتھڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں کانٹیکسچوئل ہو رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل بتاتا ہوں، ایک ناسخ اور منسوخ کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ریولیشن آئی، سیدھا اس چیز کو منع قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، سیدھا ڈائریکٹ منع قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی کوئی وہ مطلب یعنی ویلیو، جیسے شرک ہے، شرک کو فوراً جو ہے وہ بلاک لگا دیا گیا. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کو، کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا. یہ ایک پہلا میتھڈ ہے. دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ پہلے آپ نے کسی چیز کو فوراً فل سٹاپ لگایا، کیونکہ کلچر اتنا سگنیفیکنٹ تھا وہاں پر کہ ایک دم سے پہلے اسے بلاک لگانا پڑا. میں مثال دیتا ہوں، اس میں جیسے قبروں کے اوپر جانے سے ڈائریکٹلی پہلے منع کر دیا گیا تھا آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے، بالکل بھی منع کر دیا. ٹھیک ہے، جب وہ منع کر دیا تو وہ ایک قسم کا کلچرل شاک لگا، تھوڑے لوگ پھر ایڈجسٹ ہوئے نئی ریئلٹیز کے ساتھ. پھر اس کے بعد اجازت دیتی گئی، پھر باقاعدہ حدیث آتی ہے اجازت. جو پہلے والا حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا، اب نیا حکم آ گیا جس کے اندر آپ اپنے پیرنٹس کے پاس یا پھر یہ جا کے اگلے بندے کی مغفرت کی دعا کے لیے اور کچھ سرٹن ایتھکس کے ساتھ جو ہے باقاعدہ قبروں پر جا کر آپ ان کے لیے دعا وغیرہ مانگ سکتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن اس کی پرائمری چیز جو ہے، ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے، وہ شراب والا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے فوراً پروہیبیشن نہیں ہوئی. پہلے کیا ہوا؟ پہلے آپ کو بتایا کہ جی اس میں ہارم ہے، یہ ڈس لائکڈ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں اس کا جو اس کا ہارم ہے اٹ اوور ویز اٹس بینیفٹ. ٹھیک ہے، اور پھر ایونچولی آخری پھر آیا جب کلچر اور مدینہ کا کافی آگے تک بات ہوگی تو پھر وہاں جا کے ایک دم سے جو ہے اس کہا کہ نہیں دس از نو لانگر الاؤڈ. ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا کہ جو کلچر کی سینسٹیوٹی تھی اس کو دیکھتے ہوئے اس میں زیادہ لیکس رویہ رکھا گیا اور کچھ کے اندر وہ نہیں رکھا گیا، اور یہ ایک اور طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اب یاد رکھیں حدیث اور قرآن دونوں میں ویریس سٹیجز آف پروہیبیشن موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو سم ٹائمز آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث آئے گی کہ آپ حیران دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، حالانکہ وہ ایک سٹیجز آف پروہیبیشن کے اندر کی کوئی بات ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بات کی کہ بیٹنگ آف وومن کے بارے میں، اس کے ساتھ یہی ہوا، پہلے فوراً ڈائریکٹ پروہیبیشن تھی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کلچرل سینسٹیوٹیز زیادہ تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ ایک الاؤنس دے دی، پھر اس کو اس لیول تک لے گئے کہ وہ ہے پھر بھی ایک قسم کا انڈویبل. ٹھیک ہے، یعنی آپ ایکچولی میں کر نہیں سکتے. عموماً کیا ہوتا ہے، وہ بندہ جب غصے میں ہوتا ہے تب ہی ایکٹ کرتا ہے نا اس پہ، لیکن آپ کو کیا ہے کہ جو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہم بستری چھوڑ دینی ہے، آپ نے بات کرنی چھوڑ دینی ہے، آپ نے پھر جھڑکنا ہے، ڈانٹنا ہے، یہ چیز کرنی ہے. اس کے وہ اتنی دور کر دی وہ چیز کہ وہ ایک قسم کی ان آپریشنیبل ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ جو گریجول سسٹمز ہیں نا، یہ حدیث کی ریولیشن اور کانٹیکس کے اندر موجود ہے. تو یاد رکھیں جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی بندہ اس طرح کی اعتراض یا کوئی اس طرح کی حدیث یا اس طرح کا قرآن کی آیت لے کے آتا ہے، آپ کو فوراً ویجیلنٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے نا کسی کنسپیریسی سے آیا. ہمارا جو ریولیشن کا میتھڈ ہے اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ہمارا یہ گریجول سسٹمز ہیں، اس میں پزل پیسز ہیں، اور اس کو جب تک میں خود جو ہے ویریفائی کر لوں گا کسی اسکالر سے جا کے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات؟ تو ڈو ناٹ گیٹ، مطلب آپ کو ہلنے کی ضرورت نہیں اپنے ایمان والے معاملے سے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک اور اعتراض جو قرآن اور حدیث دونوں پر آتا ہے وہ آتا ہے سائنٹیفک ان ایکوریسیز کا. ٹھیک ہے، یہ بھی وہ بہت زیادہ لے کے آتے ہیں. یاد رکھیں کہ قرآن جب نیچرل فینومینا کی بات کرتا ہے نا، عموماً جس فینومینا کی بات کرتا ہے نا وہ نیچرل فینومینا کی بات کرتا ہے جو کہ آبزرویبل ہے. میجورٹی جو قرآن کی کتاب ہے نا وہ اس طرح ایڈریس کی ہوئی ہے کہ عام آڈینس کے لیے. مثال کے طور پر اس میں عامی لوگ بھی ہیں، کسانوں کو بھی وہی سمجھ آئے گی جو کہ ایک عام کسی پروفیسر جو اسکالر ہے اس کو سمجھ آئے گی اس کے لیے، اور ان کے لیے میسج ایک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کوئی زیادہ کوئی ٹیکنیکل، دس از ناٹ اے بک آف سائنس. اینڈ نائدر دا پروفٹ اینڈ
قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس نور ہی از اے ٹیچر آف سائنس. ٹھیک ہے, کہ وہ اس طرح ٹیکنیکل لینگویج میں آپ کو ڈسکرائب کریں گے جی فزیکل ایونٹس اس طرح تھے, بگ بینگ یہ, اور اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوئی بھی. میجورٹی ڈسکشن اگر آپ اس کے کانٹیکس میں دیکھیں, وہ ایک اس کا مقصد سمجھیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معاملے میں او میں لے کے آنا, مطلب یعنی اس کو کہنا کہ اللہ کی بڑائی بندہ بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے قدرت میں یہ آسمان بنائے, یہ پہاڑ بنائے, یہ بنائے, وہ آپ اپنے آپ کو بندہ اللہ کے آگے ہمبل کرے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کا مطلب مقصد ہوتا ہے. قرآن کی جتنی بھی فزیکل فینومینا کی آیت ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مطلب مثال کے طور پر اس میں آپ کوئی سائنٹیفک ڈسکوری ڈھونڈیں گے اور پھر جا کے بعد میں یہ ہوگا. یہ اس لیے یہ سمجھا کریں اگر کوئی سائنس کے ساتھ مشابہت ہے تو اچھی بات ہے, ویل اینڈ گڈ, نو پرابلم. لیکن میں بس کہہ رہا ہوں کہ پرائمری مقصد آف جو قرآن ہے نا اس کو نہ بھولیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو بھول کے سائنس سے جو ملتی ہوئی چیز ہے نا اس کو زیادہ فوقیت دے دیتے ہیں, اور پھر جب وہ کوئی ایسی چیز لے کے آتا ہے جو کہ میریکلس والی چیز ہے, ظاہری بات ہے قرآن کے اندر تو میریکولس ایونٹس بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کا باقاعدہ کہا ہوا ہے کہ یہ نیچر کے خلاف جاتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم نے وہ بچے کیا کہتے ہیں پرندے کو کے ٹکڑے کر کے ڈفرینٹ ایریاز میں کر دیا اور وہ واپس آ گیا. یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت دکھانا تھا جس میں کوئی آپ کے سینس اور وہ نہ بنے. اب جو بندہ ہر چیز سائنس کے لینس سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس پرندے کے بھی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن ڈھونڈنے میں لگا ہوگا, اور پھر آپ اننیسیسریلی اپنے آپ کو اپنے ہارٹ کو پرابلم میں ڈال رہے ہیں کہ نہیں جی قرآن کو ہر صورت سائنس کے مطابق ہونا چاہیے. پھر یہ ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں اور باقاعدہ یار افسوس کی بات ہے انہوں نے کتابیں تک لکھی ہیں, پاپولر ہوئے ہوئے ہیں, جس میں جب تک کوئی سائنس کے ساتھ کوئی ان کی کوئی وہ میچ نہیں کر جاتی تب تک ان کو اپنی کتاب پہ اللہ کی دی ہوئی وحی پہ یقین ہی نہیں آتا. حالانکہ وحی کا مقصد سمجھیں, وحی کا مقصد جو ہے آپ کی اخلاقیات ہے سب سے پہلے ٹھیک کرنا, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا اور آپ کو اس کی او میں لے کے آنا اور اللہ کے دین کو عمل کرنا. تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ کا جو قرآن اور ریولیشن ہے پرائمریلی اس پروپوزیشن پہ ایکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور سائنس کو بھی نہیں ہم سمجھتے. سائنس از این ایور چینجنگ پروپوزیشن. وہ نیا ڈیٹا آتا ہے وہ اپنے آپ کو چینج کرتی رہتی ہے. ہم پہلے نیوٹن کی میکینکس پڑھتے تھے, اب ہم ریلیٹیوٹی پڑھتے ہیں, ہم نے پرانی تھیوری چھوڑ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب وہ کوانٹم میکینکس آ گیا, اب ہم نے ریلیٹیوٹی کو سائڈ پہ رکھا ہوا, کوانٹم پہ شفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ چیز ایور چینجنگ ایک ایسی تھیوری جو کہ بار بار نئے ڈیٹا کے ساتھ چینج ہوتی ہے, ریوائز ہوتی ہے, اور اس کی خوبصورتی اس ریویژن کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ اس کی خوبصورتی. اس کو آپ کمپیریزن کر رہے ہیں اللہ کی ریولیشن کے ساتھ جو کہ فکسڈ ہے, ہارڈ کور ہے. ٹھیک ہے, اور وہ سچ اور جھوٹ کی بات کرتی ہے اور وہ پختہ بات کرتی ہے. سائنس پختہ بات نہیں کرتا. اگر جو بھی سائنس میں پختہ بات کرتا ہے وہ صحیح سائنس نہیں کر رہا, وہ آپ کے ساتھ دغا بازی کر رہا. سائنس بتاتی ہے کہ وی گیو روم 5%. یہاں پر کوئی ہے جس نے پیپر شیپر لکھا ہو؟ اچھا اینی ہو, مطلب 5% ایک ہوتا ہے, ہاں جی, لیس دین 5% جو پی ویلیو دی جاتی ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ ایرر ویرینس دیا جاتا ہے کہ ہم 100% بات نہیں کر رہے ہیں, ہم 5% ایرر کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. یا اگر کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے تو اس میں 1% ایرر کی بات ہوتی ہے, لیکن ایرر کا روم دیا جاتا ہے. حتمی بات ہی نہیں کرتا سائنس. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھیں کہ دیز آر فالس کمپیریزنس. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ آپ کے پاس لے کے آتا ہے اور آپ جو ہے نا وہ ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں یار سائنس کی بات ہے, وہ یہ ہے وہ. حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا سائنسی واقعہ ہے؟ پھر اس کے لیے بھی آپ ہیومن پارتھینوجینیسس کی باتیں کریں گے, اس میں یاد آیا. اچھا اینی ہاؤ, تو یہ ہمارا سیکنڈ معاملہ تھا. سائنس کا معاملہ آپ نے دیکھنا ہے کہ دیکھیں بات اللہ تعالیٰ جب قرآن کے اندر ایڈریس کرتے ہیں نا وہ ظاہر کی چیزوں کو زیادہ ایڈریس کرتے ہیں, جو ہر بندے کو ذرا کسی نہ کسی کیپیسٹی پہ نظر آتی ہے, سمجھ آتی ہے وہ چیزیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیز آپ اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہر انسان کے لیے. اچھا, سیکنڈ اور لاسٹ جو پروپوزیشن جو ہماری ہے وہ جو حدیث کی پرزرویشن کے لیے جو کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ یہ ہے, اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر. یہ بھی شیخ مصطفیٰ لازمی کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ذرا منڈین ہے لیکن اس میں شروع والا پورشن ہے جو آپ کو ذرا آئیڈیا دیتا ہے کہ حدیث کس طرح کلیکٹ ہوئی یہ ہوئے, اور پھر میجورٹی جو ہے نا وہ ڈسکشنز جو ہیں ان کے مینوسکرپٹس کے اوپر ہے, اور یعنی ریفرنسز, یعنی اس میں فل ریفرنسز دیے ہوئے ہیں ہر چیز کی کہ حدیث کے مینوسکرپٹس کس طرح ہیں, کس طرح یہ کلیکشن ہوئی ہے, کیا ہوا ہے کہ ارلی حدیث لٹریچر جو ہے ہمارے پاس کس طرح پرزرو ہوا ہے, اس کی پرزرویشن کی اوتھینٹسٹی. اس میں ایک اور مسئلہ ہے, یہ اعتراض کچھ اٹھاتے ہیں حدیث ریجیکٹر, میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں اس سے پہلے ہم لاسٹ پوائنٹ پر آئیں. وہ یہ ہے کہ جی حدیث تو 200 سال بعد جا کے کلیکٹ ہوئی. ٹھیک ہے,
کنگز نے کی, بادشاہوں نے کی, اس میں تو اتنی پالیٹکس انوالو ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اعتراض سنا میں آپ لوگوں نے کہ نہیں لکھا؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی اگنورنس کے اوپر پلے کر رہے ہیں, اور ضروری نہیں کہ ویکیپیڈیا پہ یہ سارے ایویڈنسز موجود ہوں, ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بخاری از ناٹ دا فرسٹ بک آف حدیث, ٹھیک ہے, نار ہی واز آئسولیٹڈ پرسن. ملٹیپل لوگ ڈفرینٹ علاقوں سے انہوں نے یہ چیزیں کلیکٹ کی, ٹھیک ہے. وہ چھوڑو, ہمارے اصحاب کی جو اپنی کلیکشنز وہ موجود تھیں, ٹھیک ہے. اور جو بھی حدیث کو پڑھتا ہے اسے پتہ ہے کہ مثال کے طور پر امام اب حضرت ابو ہریرہ کے اسٹوڈنٹ امام ابن منبہ, ان کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس حضرت ابن عباس کا علیحدہ سے نسخہ وہ موجود ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک اور ہے, موسیٰ ابن عقبہ کی پوری سیرہ پڑھی ہے, جو کہ 55 ہجری میں پیدا ہوئے تھے, یعنی صرف 40 ایئرز آفٹر دا ڈیتھ آف دا پروفٹ. یعنی اتنے ارلی ہمارے پاس لٹریچر موجود ہے, اتنے ارلی لوگوں کا موجود ہے, ٹھیک ہے. 90 ہجری کا, 80 ہجری کا, ٹھیک ہے. یعنی ڈائریکٹ صحابہ کے اسٹوڈنٹ اور صحابہ کے اپنے نسخے. یہ ہوا یہ کہ بعد میں جا کے امام احمد کا جو کتاب تھی کمپینڈیم, اس کے اندر ان کو ڈال دیا گیا, ٹھیک ہے, اور وہ اس کا حصہ بن گئے تھے. لیکن یہ علیحدہ سے بھی اس کے نسخے ڈسکور ہوئے ہیں. 1963 میں ایک لایا نہیں, وہ ہے, میں وہ بک بھی لیا تھا, وہ تھا کتاب السارد والفارد. اس کے اندر 11 مینوسکرپٹس جو ہے نا اس بندے نے, صحابہ کے جو مینوسکرپٹس ہیں علیحدہ. یعنی ہوا یہ کہ جب امام احمد کی کتاب جو تھی حدیث کی کتاب, اس کے اندر جب یہ انکارپوریٹ ہوئی تو لوگوں نے ضروری ہی نہیں سمجھا, انہوں نے کہا کہ یار بس اس بڑے کمپینڈیم کو مطلب یعنی ٹرانسفر کرو, آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان چھوٹوں کو بھی علیحدہ سے بھی پرزرو کر کے رکھا, اور ہمارے پاس دوسری چینز کے ساتھ وہ بھی موجود ہیں, آج موجود ہیں. امیجن کریں, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اگنورنس کے ساتھ پلے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جب ہمارے پاس ڈائریکٹ پرانے سے ارلیسٹ ایویڈنسز موجود ہیں. اور کافی زیادہ لسٹ جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے دی ہوئی ہے ان ارلی مینوسکرپٹس کی بھی, جو امام کیا کہتے ہیں شیخ مصطفیٰ لازمی نے. تو آپ نے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں سیلف اسٹڈی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ خود سے یہ چیزیں پڑھیں, کہ آپ کے سامنے کوئی بھی اعتراض رکھتا ہے آپ کو اس کا ازالہ کرنا آتا ہو, ٹھیک ہے. میرا ٹائم اوپر نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. لاسٹ جو ہے وہ میں یہ ذرا کمپلیکس پرابلم ہے, لیکن یہ ہے سلیوری ان اسلام, ٹھیک ہے. سلیوری ان اسلام جو ہے اسپیشلی انٹرنیشنل کانٹیکس میں, اور چونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لبرلس بھی کن سے انسپائرڈ ہوتے ہیں, کن سے انفیریٹی کمپلیکس میں ہوتے ہیں, وہ بھی انہی میں ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ والا ظالے بھی وہ یہاں پر آ کے اعتراضات جو ہے وہ ہمارے سامنے اسی طرح منوان رکھ دیتے ہیں. تو یہ اسلام اینڈ سلیوری کی کتاب ہے ڈاکٹر جونیتھن اے سی براؤن کی. یہ پروفیسر ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اندر. انہوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے نا پورا کانٹیکٹ سمجھایا کہ ہمارے ہاں جو آئیڈیا آف سلیوری ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹورٹیڈ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو اسلام کا جو ماڈل ہے وہ بالکل اس طرح نہیں ہے جس طرح ویسٹ سمجھتا ہے سلیوری کو, ٹھیک ہے. اور بلکہ یہ بھی نہیں, ہم یہ نہیں کہتے, ہم کوئی انڈورس نہیں کریں سلیوری کو. دیکھیں قرآن میں بار بار کیا ہے, فریئنگ دا سلیوز ایک ورچو ہے کہ نہیں ہے, یہ چیز ورچو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں کہ مثال کے طور پر ایک پارٹ آف اگر سسٹم ہے تو اس کے اندر سے ایکسپلائٹیشن اگر ہٹا دی جائے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ معاملہ وہ اس طرح کا نہیں رہتا. اور باقاعدہ اگر آپ سلیوز کے رائٹس کی بات کریں, وہ جو ہم اپنے گھر میں اپنے مطلب جن کو پے کر کے لیبر کو جو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم اس طرح وہ ہم تو پیسے دے کے ان کو اس سے زیادہ ورس ٹریٹ کرتے ہیں. اگر ہمیں ان اصولوں کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنا پڑ جائے, ٹھیک ہے, ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں کہ ہمیں ان کو سیم کلوتھس دینے ہیں, اس طرح کا فوڈ میں ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے, ان کے اوپر ان کے منہ پہ کچھ مطلب مار نہیں سکتے, ان کو یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, اتنی ملٹیپل ریسٹرکشنز ہیں. اور اگر آپ نے مار دیا منہ پہ, آپ کی ایکسپائریشن ہی اس کو چھوڑنا ہے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری اور چیزیں اس میں کچھ کانٹیکس ہمارے ذہن میں نہیں ہے. جو امریکن چیٹل سلیوری ہے نا, ہمارا آئیڈیا آف سلیوری وہاں سے آیا, جس کے اندر ایکسٹریم قسم کی لیبر ایکسپلائٹیشن موجود ہے. اور یہ لیبر ایکسپلائٹیشن ہوئی کیوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دراصل سلیوری ایک اس ایکسٹریم لیول پر گئی ہے, اور وہ امریکہ میں گئی ہے. اور وہ کیوں گئی ہے, دیکھیں جہاں پر بھی نا ہاں وہاں پر انہوں نے ٹرانس انٹلیٹنگ یعنی افریقہ سے جو ہے سلیو پہلے وہاں منگائے, اور پھر ان کا ایک اور دوسری چیز, نہ صرف ان کی سلیوری میں انہوں نے بیڈلی ٹریٹ کیا, ان کی سلیوری ریشیل بھی تھی.
اس اور ان کے ہاں پھر اس وجہ سے ریولوشنز ہوئی, ان کے ساتھ یہ ہوا, ان کے ساتھ ان کے ظلم کی وجہ سے یہ نیچرل چیزیں ہوئیں, کیونکہ وہ خود ان کا آئیڈیا آف سلیوری ایکسٹریملی ڈسٹورٹڈ اور ان کے ساتھ ظلم کرنے والا تھا, ٹھیک ہے, اور ان کی ذات کو نیچا دکھانے والا تھا. یہاں پر اوور دس کانٹیننٹ, ٹھیک ہے, آپ سمجھیں سلیوری کو اس طرح دیکھا ہی نہیں جاتا تھا. اب وہ چھوڑیں, امام بخاری واز آلسو اے سن آف اے سلیو, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں سب سے اتنا بڑا درجہ رکھنے والے جو ہیں, اور بلکہ بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں, دے ور فارمر سلیوز, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ چھوڑیں, ہماری باقاعدہ ایک حکومت ہے, آئی تھنک مملوک کا, ہاں جی ہاں, وہ ہماری پوری جو مملوک کی حکومت ہے اس کو کہا جاتا تھا دا کنگڈم آف سلیوز, یعنی ایسی جو حکومت جو کہ کنہوں نے کی ہے, جو سلیوز نے حکومت کی ہے. اور انہوں نے, مملوک نے ہماری ہیلپ کی تھی منگولز بھگانے کے اندر. جو منگولز نے پورا اسلامک ورلڈ کو اٹیک کیا ہوا تھا, ہم نے ان کی مدد لی تھی. یہ ہمارے پرائمری پھر آخری ریزورٹ یہ رہ گئے تھے. امیجن کریں یہ آئیڈیاز ہیں. اور ہمارے ہاں اس سائڈ پہ کوئی بھی اس طرح کی ریولیوشن نہیں ہوئی جسے کہتے ہیں نا ٹرو اینڈ کوٹ اینڈ کوٹ سلیو ریولیوشنز جسے کہا جاتا ہے, کیونکہ اس طرح کی ڈیلنگ کر ہی نہیں رہے تھے. نہ اس کا ریس سے تعلق تھا, ٹھیک ہے, نہ اس کا ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. جہاں پر بھی سلیو اور ماسٹر کا پاور ڈائنامک ہے وہاں ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فریئنگ کو ریکمینڈ کیا, ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہاں پر اس کے ڈائنامک ڈفرینٹ بھی ہوتے تھے. مثال کے طور پر اگر ایک وار ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جن کے کوئی بھی فیملی یا یہ وہ چیزیں نہیں بچی, ٹھیک ہے, ان کے پاس بیسٹ سورس یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہیں وہ سلیوری میں چلے جائیں اور وہاں پر ہمارے پاس سیکیورٹی مل جائے گی, ہمیں فوڈ کی سپلائی مل جائے گی, ہمیں یہ سارا کچھ معاملہ اس طرح کا مل جائے گا, ٹھیک ہے. اور بھی یہاں پر ڈائنامکس ہی ڈفرینٹ تھے, اور سلیوری کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا تھا کہ جسٹ دا سلیوری ان آف اٹ سیلف کے معاملے میں, بلکہ اس کے اندر ایکسپلائٹیشن کو غلط سمجھا جاتا تھا, اور اس ایکسپلائٹیشن کے اوپر سارے رولز اینڈ ریگولیشن کیے جاتے تھے. تو یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ویسٹرن کانٹیکس لینس سے ساری چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے یہاں پورے کا پورا ڈائنامک جو ہے نا وہ بالکل ڈسٹورٹڈ کر کے ہمیں دیا جاتا ہے, اور کہتا ہے کہ یہاں یہ ظلم و ستم جو ہے نا یہ آپ کی ان میں لکھا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے. اینی ہاؤ, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, اس کی ایک اور اسٹوری ہے, اٹ ریکوائرز اے ڈفرنٹ لیکچر آل ٹوگیدر, جس کے اندر آپ کو پورا ڈائنامک سمجھایا کرے کہ ایکچولی میں سلیوری کیا ہوتی ہے. باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت اگر آپ ورکنگ آورز دیکھیں, آؤٹ آف دا ایئر 140 days جو ہیں وہ وہاں پرانے لوگ دے ڈڈ ناٹ ورک, وہ اپنے گھر جاتے تھے, دے ٹینڈ ٹو دیئر فیملیز. اور یہ امیجن کریں 100 پورے 360 days میں سے ایک سلیو کو 140 days جو ہیں وہ چھٹی ملی ہوئی ہے, امیجن دیٹ, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آج کل کی اسکالرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ آج کل کی جو ویج سلیوری ہے, 9 to 5 جاب اور یہ وہ چیزیں, دیٹ از مچ ورس اینڈ ایکسپلائٹیٹیو. وہ کہتے ہیں کہ جو سسٹم ہے, حکومت ہے, وہ آپ کے ٹیکسیشن کے لیول آپ کے ہر چیز کے اندر گھسی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی جتنی بھی بائنگ سیلنگ ہے اس کے اندر سیلز ٹیکس موجود ہے, آپ کی جتنی بھی مطلب یعنی آپ کے جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں, آپ کی شادی کا کانٹریکٹ ہے, آپ کا ہر چیز کا کانٹریکٹ ہے, اس کے اندر فائنینشیل ایلیمنٹ تک گھسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے جب تک آپ نے یونین کونسل میں 10 دفعہ آپ نے وہ بلانا ہے, ان کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے, مطلب یعنی اٹ از ایکسٹریم لیول آف ایکسپلائٹیشن ہیئر, ہر چیز میں آپ کے اس معاملے میں. وہ حکومت ہر معاملے میں انٹرگریٹڈ ہوئی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کا ویسے ہی جو آپ کی جو باس اور وہ والا ریلیشن ہے وہ اتنا ایکسٹریم ہے کہ یو کلاک ان اینڈ کلاک ان آورس, ٹھیک ہے. تو ان ہیومینٹی جو ہے نا وہ ایک قسم وہاں سے نکال دی گئی ہے. اور یہ نئی جو ٹیکنوپالی اور انڈسٹریلائزیشن اور کیپٹلزم کی جو سلیوری ہے, دس از ورسٹ فارم آف سلیوری ان دا انٹائر ہسٹری ہیز ایور سین. اور یہ وہ اسکالرس کی میں آپ کو الفاظ کوٹ کر رہا ہوں جو کہ باقاعدہ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں, ہسٹری کے ایکسپرٹ ہیں. اینی ہاؤ, لانگ اسٹوری شارٹ, یہ ایک فالس کمپیریزن کیا جاتا ہے, اس میں ایک ویسٹرن لینس نکالی جاتی ہے, ایک امپیریلسٹ کولونیلسٹ لینس لگایا جاتا ہے. فریڈم کا صرف ٹائٹل ٹیگ ہے, ایکچوئل فریڈم نہیں ایگزسٹ کرتی, ٹھیک ہے. تو اس پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-558-61. Mizan Bank for international donation.
patreon.com/youthmatterspk. Follow us to stay connected and see the difference you're making.